السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ جہاں پہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ مثبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایک جانب کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا، دوسری جانب فورن ایکسچینج ریمیٹنس کی مد کے اندر پاکستان کے میں اضافہ ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر ترقی کے راہ کو ہموار ہونا، یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے کارڈز کے اوپر ہیں، ہمارے سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان کو ایک مورلی اور فائنینشلی بوسٹ ایک لیول پہ مل رہا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ریجنل پیس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ایک خوش آئند نیوز ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنے تمام برادری ممالک یا تمام نیبر کنٹریز کے ساتھ ایک اچھے روابط قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس میں سکسیسفلی آگے بڑھے۔ یہ کچھ نیوزز ہیں کہ ایک جانب پاکستان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے، جو کہ پاکستان کو فیبروری 2021 تک کی مہلت دی گئی ہے کمپلائنسز کو پورا کرنے کے لیے، یعنی 27 ایکشن پلانز کے اوپر جو 21 ایکشن پلان پاکستان کمپلائنس کر چکا ہے، اب مزید 6 ایکشن پلانز کے اوپر کام کرنے کے لیے پاکستان کو تھوڑا وقت مل گیا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب پاکستان کا وفد IMF کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے کہ جو $6 بلین کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو اسسٹنس فراہم کرنی تھی، یہ فیبروری 2020 کے بعد سے یہ تاخیر کا شکار ہوئی ہے، یعنی اس کو روک دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو یہ ایک پریشر آیا تھا، مگر وہیں پر کرونا سپورٹ فنڈز کے تحت پاکستان کو کافی انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اسسٹنس ملی تھی، جس کی وجہ سے معیشت پاکستان کو کچھ استحکام کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بار جو تمام چیزوں کے اوپر ہم ایک کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے جاری کھاتے یعنی کرنٹ اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں، اس کی بھی نمبرز کچھ مثبت طریقے سے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے فورن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر کے اندر بھی کنٹینیوسلی جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں کو کچھ بنیادی سپورٹ ضرور مل سکتی ہے۔ اگر یہاں پہ تمام چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور پالیسی مرتب دی جائے تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان کی معیشت اچھی راہ کے اوپر بھی ہموار گامزن ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مثبت چیزیں ہیں جس کو اگر ہم کیپٹلائز کرنا چاہیں اپنی ڈیڈز کے ساتھ، اپنی ول کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب گورنمنٹ کا یہ عزم ہے کہ پاکستان کے اندر 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے جائیں، یعنی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جولائی کے مہینے کے اندر تنبیہ کیا تھا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے 120 کورٹس بنائے جائیں، یعنی عدالتیں بنائی جائیں، عدالتوں کا نفاذ کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے جائیں جس کے تحت کرپشن کے کیسز کو بر وقت نمٹا جائے اور بغیر ڈیلے کے ان کے فیصلے کیے جائیں۔ اسی کے پیش نظر وزیر قانون ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب نے بھی اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے اس سے آگاہ کیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انیشیل بیسس پہ یعنی بنیادی بیسس کے اوپر 30 عدالتیں بنانے کا یعنی 30 کورٹس بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے امیڈیٹ بیسس کے اوپر۔ اگر وہ باقی جو 120 ہیں اس کے اوپر مزید کام ہوگا، یعنی ریمیننگ 90 جو کورٹس ہیں ان کو پھر بعد میں بنایا جائے گا، مگر ابھی امیڈیٹ بیسس کے اوپر 30 یعنی 30 عدالتیں بنانے کا جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے اوپر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 120 ابھی اس وقت مکمل طور پہ نہیں عدالتیں بنائی جا رہی، کہ اس کے اندر کاسٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے، اور باقی جو کمپلائنسز کی چیزیں ہیں ان کو بر وقت ایڈریس کرنا تھوڑی سی گورنمنٹ کے لیے دشوار ہو سکتا ہے۔ مگر انیشیل بیسس کے اوپر دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت پرعزم ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے، اور اس کے تیز کرنے کے نتیجے کے اندر بغیر تاخیر کے جو بھی اس سے فیصلے ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ بینکنگ کورٹ سے ریلیٹڈ ہوں، اس کو بر وقت اس کے ساتھ پروسیڈنگ کے ساتھ اس کو حل کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسے صورتحال پاکستان کے اندر آ رہی ہے کہ جہاں پہ عدالتوں کا نفاذ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ فراہمی انصاف یعنی انصاف کی فراہمی کو بھی مکمل طور پہ یقینی بنایا جائے، اور جو اس وقت جن لوگوں کے ساتھ یا جس کمپنیز کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی جو اس وقت قصوروار ہے اس کو واقعی میں سیریس اینگلز کے اوپر اس کو سزا دی جائے، اور جو اس وقت مجبور ہے یا جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ان کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
تو بہرحال یہ بھی ان ساری چیزوں کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جہاں دوسرے ریفارمز ہو رہے ہیں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے ریفارمز ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ریفارمز ہو رہے ہیں, وہیں پر پاکستان کے اندر انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے اور بر وقت بنایا جائے, تاکہ پاکستان کی عوام کا جو ہے ایک کانفیڈنس حکومت کے اوپر مزید مستحکم ہو جائے. تو یہ کچھ ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کے اندر ایک بار پھر جو ہے ایک نئی نیوزز کے تحت ہمارے کہ اگر اس طریقے سے قیام ہوتا ہے اور کرپشن کے کیسز یا اس ٹائپ کے جو التوا کے شکار ہوئے ہوئے کیسز کافی لمبے پیریڈ سے چل رہے ہیں, اگر ان کو بر وقت سالو کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے کہ ایک کانفیڈنس بوسٹ ہوگا حکمرانوں کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی بنیادی نیوز ہے. وہیں پر دوسری جانب ہم بتاتے چلیں کہ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان کے تحت جو پاکستان کو فیبروری 2021 تک کا مہلت دی گئی ہے, اس کے اندر پاکستان نے بڑے سیریس کمپلائنسز کو پورا آگے بڑھانا ہے. یعنی اس کے اندر کافی جو پوائنٹس اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں ان میں جو ہے وہ مطلوب دہشت گرد کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اگر جو بھی کوئی لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے ان کے اوپر بر وقت قانونی کارروائی کی جائے اور عدالتوں کے تحت ان کو فیصلہ کیا جائے. فیصلہ کرنے کے نتیجے کے اندر اگر وہ جو بھی اس کے اوپر مجرم ہے یا ملزم ہے اس کی پوری کی پوری سمری ایف اے ٹی ایف کو پرووائڈ کی جائے. اسی کے پیش نظر دیکھا جائے تو ایک جو گزشتہ نیوز ہم نے آپ سے بتائی اس کے اندر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو بنایا جائے گا پورے ملک کے اندر, اور اس کے تحت جو ہے جو بھی کرپشن میں ملوث ہے یا جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بر وقت کارروائی کی جائے گی. تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو پاکستان کو ٹائم فریم دیا ہے اس کے اندر جو ایک کڑی شرط یہی ہے کہ جو لوگ مطلوب مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کے ساتھ بھی کارروائی کو یقینی بنایا جائے, اور یقینی کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے اگر جو بھی اس پہ فیصلہ آتا ہے اس کو جلد از جلد نافذ العمل کیا جائے. تو اسی ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیونکہ فیبروری 2020 تک کے ابھی تک فی الحال پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ فائنل ڈیڈ لائن ہو جہاں پہ پاکستان نے اتنے عرصے سے کمپلائنسز کرتے کرتے 21 کمپلائنس ایکشن پلانس کو اپروچ کر لیا ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ریمیننگ جو کمپلائنسز رہ گئے یہ بھی فیبروری 2021 تک پاکستان اس کو کمپلیٹ کر لے گا. یہ جو اس وقت ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم فریم دیا ہے, اس کے اندر جو سب سے اس پہ کلیدی پوائنٹس ہیں وہ ایک جو بنیادی نقطۂ نظر ہے ایف اے ٹی ایف کا وہ ایک اینٹی منی لانڈرنگ کا ہے اور دوسرا ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کا ہے. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر تو کافی قانون سازی ہو رہی ہے یا منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کافی قانون سازی ہو رہی ہے جس کے اندر کارپوریٹ سیکٹر سے لے کے انڈیویجول کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ کڑے سے کڑے قانون بنائے جا رہے ہیں. مگر ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے پاکستان نے جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس کو ابھی تک تو ایف اے ٹی ایف نے سراہا ہے, مگر آگے جا کے جو مطلوب مجرم ہے یا ملزم ہے ان کے اوپر بھی کارروائی کو یقینی بنانا, اور پی ایز کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپل کے اوپر بھی اگر کوئی اس کے اوپر انوالو ہے کسی اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی میں تو اس کو بھی نام سامنے لے کے آنا اور اس کی پوری کارروائی کی رپورٹ ایف اے ٹی ایف کے سامنے پیش کرنا. تو بہت کام کرنا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے. یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ جو 6 نکات رہ گئے ہیں یہ نکات جو ہیں وہ اہم بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ کڑے اور سخت بھی ہیں. اس کے اوپر ضروری نہیں کہ ایف اے ٹی ایف نے جو مطلوب لسٹ دی ہو ہمارے کو وہ لسٹ کے اندر ہم اس سے ایگری کرتے ہوں, مگر بہرحال پاکستان کو اس کے اوپر نیگوشیٹ بھی کرنا ہوگا ان کے ساتھ, اور جو بھی کارروائی ہوگی اس کارروائی سے ایف اے ٹی ایف کو آگاہ بھی کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے پرائسز کے اوپر. اگر ہم بات کریں تو کروڈ اس وقت $1 نیچے آنے کے بعد $19.11 پر اونس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ اس وقت تقریباً $1 نیچے آنے کے بعد $19.11 پر اونس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.043 پلس ہونے کے بعد $24.613 پر اونس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. کروڈ اس وقت تقریباً $0.87 نیچے آنے کے بعد $38.69 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 74 سینٹس نیچے آنے کے بعد $40.87 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ ابھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر غیر یقینی سی صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے, جہاں پہ ایک جانب جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مارکیٹس کے اندر تھوڑا سا اسٹیبلٹی آئے گی. امریکہ کے اندر بھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے گزشتہ رات کو یہ کہا تھا کہ اسٹیمولس پیکیجز کے حوالے سے بات کی گئی تھی, کورونا ریلیف پیکیجز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, 3 نومبر سے پہلے دینے کی بات کی جا رہی ہے. مگر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر فائنینشیل کرنچ ایک بار پھر اپنا سر اٹھاتا جا رہا ہے کہ جیسے کورونا کے کیسز کا اضافہ ہونا اور معاشی سرگرمیوں کا لگ بھگ مسلسل 6 ماہ سے معطل ہونا,
یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل کرنچ ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر یہ سینیریو مزید کچھ عرصے کریٹ رہتا ہے آگے جا کے تو بہت سی معیشتوں کو جو ہے فائنینشیل کرنچ سیویئر لیولز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جانب جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن کا تقریباً 10%، اپروکسیمیٹلی 10% یعنی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کو کٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ اس سے ان کی اکانومک ایکٹیویٹی ویسی متاثر ہوئی ہے۔ یہ آرٹیفیشل اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے آئل مارکیٹ کے پرائس کو مینٹین یا بیلنس کیا جائے۔ آلدو اس سے کمپنی کو تو پروفٹ ہوگا، مگر یہ اس پروڈکشن کٹ کی وجہ سے اگر امپلائمنٹ افیکٹ ہوتی ہے کسی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی تو وہ آگے جا کے بڑا سیریس کانسیکوینس دے سکتی ہے، کیونکہ اکانومکس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑا ایک امپیکٹ رکھتی ہے لیبر مارکیٹ۔ اگر لیبر مارکیٹ امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑا سیریس کانسیکوینسز آ جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر جو اوپیک پلس ممبران ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپٹمبر یا اکتوبر کے آنورڈ آؤٹ پٹ کو مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں گے، تو کچھ جو پروڈکشن کٹ ہے اس کو کم کریں گے اور مزید آؤٹ پٹ کو مارکیٹس میں لے کے آئیں گے۔ یہی کچھ صورتحال ہوتی ہے کہ کچھ ریزروز ہوتے ہیں کمپنیز کے پاس جس کی وجہ سے وہ اپنے امپلائیز کو انٹرٹین تو کر رہے ہوتے ہیں مگر ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے ساتھ۔ اب اگر اس طریقے سے صورتحال رہتی ہے، یعنی اگر امپلائمنٹس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے تو پروڈکشن کو فل کیپیسٹی میں چلانا ہوتا ہے۔ اگر پروڈکشن فل کیپیسٹی میں چلتی ہے تو آئل کی پروڈکشن مارکیٹس میں آتی ہے، ڈیمانڈ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیمانڈ اتنی تیزی سے بڑھ نہیں رہی، تو جو ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آئل کو بیچنے کے لیے پرائس نیچے آتا ہے۔ یہ تو ایک جنرل فینومینا ہے کہ ڈیمانڈ نیچے ہے تو ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے آپ نے پرائس کو جو ہے وہ اپنے فلکچویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ایک ہائی لیولز کی ڈیمانڈ ہوگی، اگر ہم کیپیسٹی کے اوپر پروڈکشن کے اوپر جاتے ہیں، اپنی امپلائمنٹس کو پوری پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہاں پہ سپلائی آئل کی بڑھ جاتی ہے اور یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے، تو جو ایک بڑا گیپ کریٹ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ کو بیلنس کرنے کے لیے پرائس نیچے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جیسی پرائس نیچے آئیں گے تو ڈیمانڈ تھوڑی سی اپ سائڈ پہ موو ہوتی ہے، تو یہ ایک سینیریو ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر پروفیٹیبلٹی اس کمپنیز کی رک جاتی ہیں۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آئل کمپنیز نے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، پرائس میکینزم کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے ریزروز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ پروڈکشن کٹس کی تھی، تاکہ پروڈکشن کٹ تو کر دی مگر پرائس کا جو ڈفرنس ہے، جو بیلنس ہے، وہ اپنا مینٹین رہے گا آئل کے حوالے سے، اور جو امپلائیز ہیں اس کو بھی کچھ انٹرٹین کیا جائے گا۔ مگر یہ ایک آرٹیفیشل سینیریو ہوتا ہے، اس کی بیسس کے اوپر اگر ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد بھی اگر کوئی معیشت کے اندر یہ سرگرمی بحال نہ ہو تو پھر بڑا سیریس کانسیکوینسز آ جاتے ہیں کہ ایک وقت تک کہ آپ اپنے امپلائیز کو انٹرٹین کرتے ہیں، تو مگر اب یہاں پہ جو اکتوبر کا سینیریو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی شاید پروڈکشن کٹ کے اوپر ہی رہیں گے سارے ممالک، اور فیوچر کے اندر بھی شاید ایک آدھ مہینے تک ابھی ایسے ہی رہے، کیونکہ ابھی اس وقت عالمی مارکیٹس کے اندر کوئی اس وقت انٹرٹین آئل کے پرائزز کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ اپنی پروڈکشن کو مزید بڑھائے۔ ایکچولی اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی کہ نمبر آف کیسز کا بڑھنا، اور کہیں کہیں تو لاک ڈاؤنس کی بھی بڑے سیویئر لیولز کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک جانب جو آئل کی ڈیمانڈ ریسٹور ہونی تھی، اس ریسٹوریشن کے اندر ہم کو پھر ایک بار پھر تعطل آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید 2 سے 3 ماہ مزید اس میں لگ جائیں۔ تو بہرحال آئل پھر بھی جو ہے وہ ایک رینج باؤنڈ کے قریب ریلی چل رہا ہے، 38 سے 42 US ڈالر پر بیرل کے اوپر آ رہا ہے، کبھی 44 45 پہ بھی چلا جا رہا ہے، مگر مجموعی طور پہ اس وقت کوئی اسٹیبلٹی کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ابھی جب تک کہ غیر یقینی سی صورتحال ہے، گولڈ اور آئل اس وقت بڑے فلکچویٹ اور والیٹیلٹی کے ساتھ اپنے موو دکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے عالمی معیشت کے اندر۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے اندر جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ انصاف کی فراہمی صرف کاغذوں تک نہ ہو، بلکہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جو بھی اس وقت مظلوم لوگ ہیں، جن کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے، یا جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، ان کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کی جائے، اور جو لوگ مظلوم لوگ ہیں جو اس میں پھنسے ہیں، یا برڈن آف پروف جس کے اوپر ہے، یا جس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، اس کو مکمل طور کے اوپر جو ہے سزا دی جائے جو بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو اس مظلوم لوگ ہیں ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔